بزرگ افراد کا یوم 18ویں اور 19ویں صدی کے شروع تک تو بزرگوں کی عزت اور بزرگوں سے محبت مغرب میں بھی ایسی ہی تھی جیسے ہمارے یہاں مشرقی ممالک میں ہے، لیکن صنعتی انقلاب کے بعد یورپ اپنی دھن میں مصروف ہو گیا، بہت زیادہ مصروف۔ وہاں رشتوں میں رکھنے رخنے پڑنے لگے اور خاندان اور گھریلو زندگی اور کنبے کی زندگی میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ صنعتی پیل اور دولت کی افراط نے جہاں سارے انسانی رشتوں پر شنجون مارے، وہاں بوڑھے بزرگوں، بوڑھے عزیزوں اور بوڑھے لوگوں پر مصروف معاشرے کی توجہ سب سے کم ہو گئی۔ مالی اور معاشی طور پر تو بوڑھے لوگ کسی قسم کے خطرے کا شکار نہ ہوئے، لیکن جذباتی اور تعلقاتی طور پر انسانی گردوں سے بچھڑ گئے اور تقریباً آدھی صدی تک بے توجہی کا شکار رہے۔ اس کے بعد مغرب کے مفکروں اور دانشوروں اور سیاستدانوں نے اپنے بزرگوں کی طرف دوبارہ توجہ دی اور انہیں سینئر سٹیزن کا نام دے کر دوبارہ معاشرے میں ان کا کھویا ہوا مقام دلانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ وہ دن اور آج کا دن، اب وہاں سینئر سٹیزن ڈے اور سینئر فنکشن اور سینئر سٹیزن اوکیزن بڑے شوق سے منایا جاتا ہے۔ مشرق کے لوگ اور تیسری دنیا کے باسی بھی چونکہ ولایت گئے مذہب دنیا کی پیروی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بھی اس قسم کے تہوار منانے ضروری سمجھتے ہیں جو ترقی یافتہ دنیا میں منائے جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ بوڑھے اور بزرگ اور عمر رسیدہ لوگ ہمارے معاشرے کا ایک اٹوٹ جزو ہیں اور ان کے بغیر ہمارا معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، ہم بے امر مجبوری اس قسم کے ڈے منانے پر مجبور ہیں۔ اب یہ تو ہوئی نا میری جذباتی بات اور وابستگی کی بات، لیکن اگر ہم اپنی پکی روایات کے باوصف اپنے بزرگوں کی حالات پر نگاہ ڈالیں تو بڑے معاشرے کی مختلف ٹکڑیوں میں کہیں کہیں ان کی زندگی دیسی پروکار نہیں، جیسے کہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں تھی۔ وہ بالکل بھلائے تو نہیں گئے، البتہ بے توجہی کا شکار ضرور ہیں۔ مجھ سے ابھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ بزرگ کب ہوتا ہے، یعنی کوئی سینئر سٹیزن کب ہوتا ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ ملازمت میں جب وہ ریٹائر ہو کر گھر آ جائے اور دوسرا کام کاج تجارت صنعت دکانداری کرتے ہوئے وان پرست دور میں داخل ہو جائے۔ ایک تو بچپنا دور ہوتا ہے، ایک گھر ہست دور ہوتا ہے اور اس کے بعد وان پرست دور ہوتا ہے۔ جب گھر کا بڑا دکان کی چابیاں بیٹے کو بھیجنے کو دے کر گھر کا رہ جاتا ہے اور باقاعدگی سے محلے کی مسجد میں جانے لگتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یا وان پرست دور کے بعد یا سینئر سٹیزن جانے کے بعد محلے کی مسجد میں جا کر نماز شروع کر دینا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں سینئر سٹیزن کو ایک روحانی اور معاشرتی کلب میں مفت داخلہ مل جاتا ہے۔ خوبی: جب انسان میں کوئی چیز گنوانے کے قابل نہ ہو میرے آقا، تو پھر اسے سال ہی گنوانے پڑتے ہیں۔ جو شخص یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے کمال حاصل کر لیا ہے اور نقطۂ عروج پر پہنچ گیا ہے، تو سمجھیے کہ وہ فوت ہونے کے قریب ہے۔ بڑے درخت پھل زیادہ نہیں دیتے، سایہ زیادہ دیتے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ تم نے کتنی جلدی کام کیا ہے، یہ یاد رکھتے ہیں کہ کیسا کام کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی لذت اس کام کے کرنے میں ہے جس کو لوگ مشکل سمجھیں اور یہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اولڈ: بالوں کے گرنے سے آدمی بوڑھا نہیں ہوتا میرے آقا، جب وہ اپنے اصول چھوڑتا ہے اور آئیڈیل چھوڑتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سال چہرے پر جھریاں ڈال دیتے ہیں اور ہمت اور امید کو چھوڑ دیتے ہیں اور روح پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔
پریشانی، خوف، خز و ملال، نا امیدی، مایوسی، یہ انسانی سر کو جھکا دیتی ہیں اور روح خاک میں ملنے لگتی ہے۔ ایک پرسکون بڑھاپا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نے جوانی اچھی گزاری اور شرافت سے گزاری۔ میرا تایا محکمہ زراعت میں بیدار تھا اور اپنی ماہوار تنخواہ میں سے بھی ہر مہینے کافی کچھ بچا لیتا تھا۔ اس کے بچے اس کو اولڈ کہتے ہیں۔ بڑھاپے کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ انسان ایک بار جھکنے میں دو چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ ایک پڑی ہوئی ہو تو سوچتا ہے جب وہ اکٹھی ہو جائیں گی اس وقت اٹھاؤں گا۔ جو عورتیں اپنی زندگی میں صرف خوبصورت ہی رہی ہوتی ہیں ان کے لیے تو بڑھاپا موت ہے۔ جی شمسی بیگ صاحبہ، جب دوست یہ کہن لگ جان کہ شاہ جی اج تاں بہت جوان نظر آ رہے ہو، سمجھو بڑھاپا آ گیا ہے اور چھا گیا ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں نے بڑے خوفناک دن اور سہم ناک راتیں گزاری ہیں اور کئی سال اندیشوں نے مینو مارکیٹ کے فنا کرتا، لیکن یہ سارے واقعات میرے پروار وارد نہیں ہوئے، بس ڈراندے ہی رہے۔ لڑکیوں نے پوچھا، اماں آپ اس عمر میں پہنچ کر بھی اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں تو آپ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہیں؟ کہنے لگی، میں ہونٹوں پر سچائی کی سرخی لگاتی ہوں، آواز میں دعا کے الفاظ استعمال کرتی ہوں، آنکھوں میں ترس کا اور شفقت کا سرما ڈالتی ہوں، ہاتھوں پر خیرات کا لوشن استعمال کرتی ہوں، جسم کے لیے، اپنے فکر کے لیے صداقت اور راستی استعمال میں لاتی ہوں، اور دل کے لیے محبت کی ٹانک استعمال کرتی ہوں، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ دیکھیں جی، اگر کوئی شے بوڑھی ہے یا پرانی ہے یا عمر رسیدہ ہے تو یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز رہنے کے قابل تھی، اس لیے رہی اور رہتی چلی جا رہی ہے۔ پرانے خاندان ہیں، پرانی رسمیں ہیں، پرانی روایاتیں ہیں، یہ سب اس لیے زندہ ہے کہ زندہ رہنے کے قابل ہیں۔ ان کے تسلسل کے ساتھ قائم رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ گارنٹی والی چیزیں تھیں۔ ان کے تسلسل کی گارنٹی اس بات کی ضامن ہے کہ کوالٹی اچھی تھی۔ آپ ایک اعلیٰ پرانی قدر کو نئی چیزوں کے طوفان میں غرق کر دیں تو نئی چیزوں سے جب زمانہ اچھائیاں اخذ کرے گا تو وہ پرانی اعلیٰ قدر پھر ابھر کر سامنے آ ملے گی۔ پرانی وضع کی مہمان نوازی، پرانی شرافت، اخلاقی تقاضے، تجارت میں ایمانداری، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ مر نہیں سکتی، لوٹ کر واپس آئیں گی۔ خان صاحب اپنے خیالوں میں غلطاں و پیچاں رہتے تھے، لیکن مجھ پر اللہ کی خصوصی رحمت تھی۔ ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر وقت مجھے خصوصی توجہ بڑے وقار سے مفت مل جاتی۔ اس کی نہ میں حقدار تھی، نہ میرا کوئی میرٹ ہی تھا، بس کچھ اوپر والے کی رحمت تھی جو توجہ خاص بن کر مجھ پر ہلکی ہلکی پھوار بن کر برستی رہی۔ یہاں ہی سے میرے اس اعتقاد کی پنیری لگی کہ صحت، عزت اور رزق خصوصی طور پر اللہ کی دین ہے اور وہ بعضوں کو بعض پر ترجیح دیتا ہی چلا آیا ہے۔ اس کے باوجود سعی اور جدوجہد کا حکم بھی ہے کہ انسان اپنی محنت سے ان نعمتوں کو اور اپنے اوپر حلال کرتا رہے۔ جب میں گورنمنٹ کالج میں داخلے لے چکی تو مجھ پر پروفیسروں کی توجہ ٹارچ کی طرح پڑنے لگی۔ مجھے کالج میں پروفیسر سعید سے دوبارہ ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں ان سے دھر مسالے میں پہلے بھی پڑھ چکی تھی۔ 10ویں کا امتحان دینے کے بعد میری والدہ مجھے اکیلی لاہور بھیجنا نہ چاہتی تھی۔
دھرمسالے میں لڑکیوں کا کالج تھا جہاں میرا بھائی فرسٹ ایئر میں داخل تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کالج میں مخلوط تعلیم کی قباحتوں کے حوالے ہو جاؤں۔ میری والدہ مجھے آگے پڑھانا بھی چاہتی تھیں اور نظروں سے دور بھی بھیجنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے لبرل تعلیم یافتہ والدین کا ایک گروپ بنایا اور ان کی اعانت اور حوصلہ افزائی سے لوور دھرمسالہ میں بازار سے کچھ ہی اوپر ایک کوٹھی کرائے پر لی اور ایف اے تک کلاسیں شروع کر دیں۔ اس کالج میں صرف ہمارا بیچ زیر تعلیم تھا۔ ہمارے گروپ میں واملا گیان سنگھ، مہندر کالسی اور طیبہ ٹکا بڑے ستر گھرانوں کی سادہ سی لڑکیاں تھیں۔ ہمارے کالج سے 2 سڑک گزرتی تھی جو اوپر دھرمسالے کی طرف رواں دواں تھیں۔ اوپر دھرمسالہ انگریزوں اور گورکھا پلٹن کی چھاؤنی تھی اور یہاں بھی ایک بڑا وی آئی پی قسم کا بازار تھا جس میں ایک پارسی تاجر نارو جی کی دکان تھی۔ یہاں ٹین کے ڈبوں میں پیک پھل، جیم، چیز، مکھن، ساسیجز اور وہ سارا علم غلم ملتا تھا جو انگریز سولجر کھانا پسند کرتے تھے۔ گورکھا سپاہیوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ رہ کر ساری شیخیاں اور ٹیسٹ اپنا لیے تھے جن کی وجہ سے وہ عام لوگوں سے مختلف ہو گئے تھے۔ ترائی کی یہ سڑک کوتوالی بازار کے چوراہے سے بائیں ہاتھ تھی۔ دائیں ہاتھ نکلنے والی سڑک گھٹیارا کی طرف جاتی تھی جہاں ایک چھوٹی واٹر فال گھنیارا تھی۔ اس سڑک پر کوتوالی بازار سے کوئی 200 میٹر دور ہمالیہ ٹاکیز سینما تھا۔ سینما سڑک سے اتر کر بنایا گیا تھا لیکن اس کے بل بورڈ لب سڑک لگتے تھے اور بازار میں بھی عین چوراہے پر بڑا بورڈ نصب ہوتا جس پر لکھا ہوتا اس آج شب کو ہم نہ جانے کیوں کبھی سمجھ نہ پائے اور اسے ملا کر آج جس کو ہی پڑھتے رہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آج شکوں کے کیا معنی ہیں اور کسی سے پوچھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ اس سینما کے مالک دھرمسالے میں ہمارے ہمسائے تھے اور پشاور کے ہندو سیٹلرز تھے۔ اپنی وضاحت سے بھاٹیا گھرانہ پٹھان لگتا تھا۔ ان کے مرد سروں پر پٹھانی پھینکے پہننے اور لڑکیاں باہر نکلنے پر سروں پر چادریں اوڑھ کر جایا کرتیں۔ وملا گیان سنگھ کا گھر ہمارے یعنی ایک ٹیمپل دوڑ جانے والی سڑک کی بائیں طرف تھا۔ اس سے اوپر گھنا جنگل اور لیڈیز کلب تھا۔ گیان سنگھ بزنس مین تھے۔ ان کی بسیں دھرمسالہ سے کانگڑا اور دھرمسالہ سے پٹھان کوٹ کی طرف شیڈول سے چلتی تھیں۔ وملا کا ایک بھائی سندھ میں ہر مقابلے میں مارا گیا لیکن یہ عہد نہ میڈیا کا تھا نہ شیخی کا۔ وہ اپنی امارات کا اظہار گفتگو میں نہیں کرتے تھے۔ وملا اور میں نے بی اے تک اکٹھے ہی تعلیم پائی۔ دوسری اہم لڑکی مہندر کالسی تھی۔ وہ کالسی اسٹیٹ کی مہارانی کی بھتیجی تھی اور مہارانی بھی وہ ٹھسے دار خاتون جو مردانہ لباس پہنتی تھی، برجس چڑھا کر سر پر سلو ہیٹ لے کر وہ بینڈ ماسٹروں جیسی چھڑی بغل میں دبا کر وائسرائے کے دربار میں جایا کرتی اور وائسرائے بہادر اس کے لیے کھڑا رہتا۔
مہندر کا کالسی اسکول سے کچھ ہی اوپر ایک خوبصورت سی کوٹھی میں رہتی تھی۔ پیدل کالج آتی اور میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا کرتی۔ نہ کبھی اس کے ہونٹوں پر کالسی ریاست کا نام آیا، نہ اس نے اپنی پھوپھی صاحبہ ہی کا کبھی کوئی ذکر کیا۔ وہ عہد اسٹیٹس کو بگاڑنے کا نہیں تھا، لوگ اپنی خوبیوں کو چھپانے اور عوام کا حصہ بنے رہنے پر مان کرتے تھے۔ تیسری وی آئی پی لڑکی طیبہ عتیق اللہ تھی۔ ان کے والد کی بھی ایک کوٹھی چھوٹی سی ریاست تھی۔ اگر کبھی آپ کو دھرمشالہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو یا آپ نے اس کا نقشہ دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شہر پہاڑی پر آباد تھا۔ ایک سڑک تھی جو لوور دھرمشالہ سے اپر دھرمشالہ کی طرف کوتوالی بازار کے چوراہے سے ہو کر جاتی تھی۔ اس شہر سے نشیب کی طرف بہت بڑی وادی تھی جس میں بھیٹی خانہ اور ریاست ٹکا عتیق اللہ تھی۔ طیبہ کا خاندان دھرمشالے میں ہی کینچی موڑ والی سڑک پر تھا۔ طیبہ کالج میں پیدل ہی آتی تھی، حالانکہ اس کے گھر میں کار تھی۔ میں نے لڑکیوں کا تعارف آپ سے اس لیے کرایا کہ ان کے مخیر الوالدین کی بدولت میری والدہ نے ایک پرائیویٹ کالج کھولا جس میں فل ٹائم صرف ایک پروفیسر مس متھائی تھی جو کیرول اسٹیٹ سے آئی تھی۔ ان کے علاوہ باقی تمام پروفیسر گورنمنٹ کالج بوائز سے چل کر آتے تھے۔ یہاں پر مجھے پروفیسر سرداری لال سے ریاضیات پڑھنے کا اتفاق ہوا اور حسن اتفاق ملا حد کیجئے کہ بعد میں کنیرڈ کالج میں بھی اور واملا گیان سنگھ ان سے میتھ پڑھتے رہے۔ مس متھائی بھی ہمیں دوبارہ کنیرڈ میں اکنامکس پڑھاتی رہیں، لیکن پروفیسر سعید سے کنیرڈ میں ساتھ چھوڑ گیا۔ کشمیری النسل خواجہ سعید نے ہمیں ایف اے میں غالب کی چاٹ لگا دی۔ انہوں نے ہمیں پورا دیوان غالب شعر بہ شعر، ترکیب اور در ترکیب، حرف بہ حرف پڑھایا۔ غالب کے ذومعنی ابہام سے پر اور باعث بحث شعروں پر وہ عموماً کہا کرتے یہ بات یوں ہے اور وہ بات یوں ہے، سمجھ نہیں آتی۔ یہ جملہ ہماری تفریح کا باعث تھا۔ تب ہمیں علم نہ تھا کہ اصلی تحقیق کی روح سمجھنے والے کا یہی رویہ اسے زندگی سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنس یوں کہتی ہے، مذہب یوں کہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بات یوں ہے اور یہ بات یوں ہے۔ ماں باپ یوں کہتے ہیں، بیوی یوں کہتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ بہن بھائی یوں کہتے ہیں، دوست یوں کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ پروفیسر خواجہ سعید سے دوبارہ گورنمنٹ کالج میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نہ تو کبھی دھرمشالے کا ذکر کیا، نہ کسی قسم کی خاص مراعات ہی دیں۔ باقی تمام طالب علموں کی طرح انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ وہ ہر لیکچر میں عام طور پر چوتھی صدی ہجری کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور لاتے اور اسے 20ویں صدی تک کھانچ کر ایک ہی لڑی میں پرو دیتے۔ ان کے منہ سے ہم نے چوتھی صدی ہجری کا ذکر اتنی مرتبہ سنا کہ لڑکوں نے ان کا نام ہی چوتھی صدی ہجری رکھ دیا۔ جب بھی وہ کلاس میں آتے ہولے ہولے چوتھی صدی ہجری کی کھسر پھسر سنائی دیتی۔ دوسرے پروفیسر جن کا ذکر میں ذرا پہلے کر چکی ہوں اثر صاحب تھے۔ اثر صاحب بھی میرے معاملے میں بڑے پروٹیکٹیو تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میری اردو کمزور ہے اور اردو ادب کی معلومات ناکافی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ باقی کلاس پر میرے عیب و ہنر نہفتہ باشدار رہیں۔ ان دنوں میں لیڈی میکلیگن سے سانتا کلاں میں شفٹ ہو چکی تھی۔ کرشن نگر سے بس لے کر گورنمنٹ کالج آتی۔ سانتا میں موسیٰ کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اب میرے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر
دلاور رہتا۔ مجھے اثر صاحب کی ایک خصوصی مہربانی آج تک یاد ہے۔ 5th ایئر کے امتحان تھے۔ جب میں کمرے میں امتحان میں پہنچی تو ممتحن اعلیٰ نے مجھے ہال میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں خان صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن نہ وہ میری طرف بڑھے نہ ممتحن اعلیٰ ہی کی طرف۔ شاید قسم سا کسمسا کر رہ گئے۔ میں بھاگی بھاگی کنٹرولر امتحانات کے دفتر میں پہنچی۔ وہ اقبال پر انگریزی میں کوئی مقالہ لکھ رہے تھے۔ مجھے دروازے پر دستک دیتے دیکھ کر بولے، "کم ان چائلڈ۔" میں اندر گئی اور لجاجت سے بولی، "سر، میرا پرچہ ہے اور وہ مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔" "بیٹھ چائلڈ، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ انڈر رولز آپ کوئی ہال میں داخل نہیں ہو سکتا۔" انڈر رولز آپ کوئی ہال میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کرتی سر، کرشن نگر سے بس نہیں ملی ٹائم پر۔ کم ود می، آؤ۔ وہ آگے آگے چلے، میں میسمی صورت پیچھے پیچھے ہو لی۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل تمام 40-42 برس ہوگی، لیکن وہ مجھے خزاں رسیدہ بوڑھے نظر آئے۔ پھر چائلڈ چائلڈ کہنے والا میرے لیے فادر فگر بن گیا۔ پتہ نہیں انہوں نے ممتحن اعلیٰ سے کیا کہا، مجھے پرچہ بھی مل گیا، سیٹ بھی، اور جوابات رقم کرنے والی خالی کاپی بھی۔ عجیب سا اتفاق ہے کہ اپنی نالائکی کے باوجود میں 5th ایئر میں فرسٹ آئی اور خان صاحب سیکنڈ۔ پتہ نہیں یہ خان صاحب کی کرم نوازی تھی کہ پروفیسروں کی مہربانی، لیکن ایک بار پھر مجھے اہلیت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی مہربانی سے عزت مل گئی۔ سعید صاحب اور اثر صاحب کے علاوہ دوسرے پروفیسراں بھی ہمیں زیادہ تر انگریزی میں پڑھاتے تھے اور بڑی اعلیٰ گائیڈنس دیتے تھے۔ پروفیسر صاحب آفتاب احمد ہمیں تنقید کا پرچہ پڑھاتے تھے۔ زیادہ تر ایسی انگریزی کتابوں کا ذکر کرتے جن کا نام بھی ہم نے نہ سنا تھا۔ کبھی کبھی کچھ ایسی کتابیں ان کے پاس ہوتیں جو وہ خان صاحب کو ادھار دے دیتے اور ایک طرح سے عمومی رابطے میں خصوصی توجہ کے مرتکب ہوتے۔ پروفیسر صاحب نے بہت بعد میں غالب پر بہت کام کیا اور انگریزی اور اردو دونوں میں معرکے کی کتابیں لکھیں، لیکن یہ باتیں بعد کی ہیں۔ ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ ہمیں عربی کا پرچہ پڑھاتے تھے۔ وہ لیڈی میکلیگن میں بی ٹی کی کلاسوں کو لیکچر دینے آیا کرتے تھے اور میری والدہ ان کی واقفیت تھیں۔ کالج میں داخلے ہونے کے بعد سب سے پہلے امی نے ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ سے ہی استدعا کی کہ وہ میرا خیال رکھیں۔ جب بھی وہ ہماری کلاس لیتے ایک ہی جملے سے لیکچر کا اجرا کرتے، "قدسیہ توجہ دو۔" جاتے وقت بھی وہ ہمیشہ پوچھتے، "قدسیہ کیا تمہیں سمجھ آئی؟" کبھی کبھی جب وہ دروازے تک ہی پہنچتے تو کوئی نہ کوئی لڑکا ہولے سے کہتا، "قدسیہ توجہ دو۔" وہ بلیک بورڈ پر عربی حروف لکھتے، عربی میں جمع بنانے کے طریقے اور تنسیہ کے لیے خصوصی انداز سمجھاتے۔ مجھے شاید ایک حرف بھی پلے نہ پڑتا، لیکن 5th ایئر میں چھٹیوں کے دوران جب میں کوئٹے گئی تھی جہاں مجھے میرے ڈاکٹر خالہ نے پروفیسر محمد صادق سے عربی کی ٹیوشن دلوائی تھی، اتنے بڑے اسکالر کی محنت اور توجہ سے میں عربی کی گرامر کچھ کچھ سمجھنے لگی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ محبت مجھے ہمیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سے ملی۔ کلاس میں آ کر حکم لگاتے، "اٹھو اشفاق، یہ غزل پڑھو۔" کبھی کہتے، "قمر، اس شعر کی تشریح کرو، بتاؤ متنازع فیہ کے ہجے کیا ہیں۔" اس کلاس میں خان صاحب خوب کھل کھیلتے۔ خان جان کر اٹک اٹک کر شعر کو بے وزن کر کے
پڑھتے، صوفی صاحب جھڑکیاں دیتے، وہ جھڑکیاں سہ کر منہ بناتے، دوبارہ شعر پڑھتے اور زیادہ خرابی بسیار پیدا کرتے اور لان تان سہتے۔ کسی اور کی باری بھی ہوتی تو خاں صاحب اٹھ کر شعر پڑھنے لگ جاتے۔ یہاں ہی سے خاں صاحب اور صوفی صاحب کی چھیڑ چھاڑ سے گزر کر دوستی کی بنیاد رکھی گئی۔ صوفی صاحب ہمارے ساتھ 5ویں جماعت کے طالب علموں کا سا سلوک کرتے۔ ہم کسی پروفیسر کی آمد پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن صوفی صاحب کے آتے ہی فوراً سلوٹ کرنے کے انداز میں اٹھ جاتے اور وہ با جماعت سلام کرتے۔ ہمیں کھڑا پا کر وہ وعلیکم السلام کہتے اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے، پھر دو ایک شعر پڑھ کر ان اشار کی تقطیع کرتے۔ فعلاتن فعلاتن فعلات۔ ان کے منہ سے اشعار کی بندر بانٹ بڑا آسان سا کام لگتا، لیکن گھر آ کر جب شعروں کو طبع کی بھانپ میں بدلنے کی کوشش کی جاتی تو شعر کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ صوفی صاحب جانتے تھے کہ کلاس میں ایک ہی گھنیا آدمی ہے، باقی سارا پوکھٹ مال ہے۔ ان کا من چاہا شاگرد اشفاق احمد ہی تھا۔ عموماً جملہ یوں شروع کرتے، اوئے پٹھانا ٹرن ٹو پیج نمبر 52 اور غزل پڑھ۔ خان صاحب بڑی مشکل سے انگلی کو تھوک لگا کر صفحہ 52 نکالتے اور شیریوں پڑھتے کہ کوئی ہم جماعت احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ صوفی صاحب سے محبت اور دوستی کا رشتہ بھی ہمیشہ قائم رہا۔ جب خان صاحب دیال سنگھ کالج میں پروفیسر لگ گئے تو کبھی کبھی صوفی صاحب سے ادبی محفلوں میں مٹھ بھیڑ ہو جاتی۔ صوفی صاحب کہتے، اوئے اشفاق ملازم ہو گیا ہے؟ جی صوفی صاحب، تنخواہ ملتی ہے۔ ہاں جی پھر صوفی صاحب ویسا ہی جھڑکا لگاتے جیسا ایم اے میں صادر کرتے تھے، اوئے تیری کمائی میں سے میرے لیے پھوٹی کوڑی نہیں؟ پکا سا منہ بنا کر خان صاحب کہتے، صوفی صاحب خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ خان تیرے جیسوں کی اپنی ضرورتیں کب پوری ہوتی ہیں؟ اوئے کم عقلو، تم نے تو ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ اللہ کا شکر یہ کبھی قرض حسنہ کی شکل میں ادا نہیں کیا۔ تم کو کیا پتہ استاد کے کیا حق ہیں؟ جی واقعی کہ بچے دفع ہو جاؤ۔ اور خان صاحب واقعی دفع ہونے لگتے تو صوفی صاحب کہتے، اوہ اشفاق گھر آ جانا، کلچے اور کشمیری چائے ملے گی۔ میرے جیسے نان کلچے کوئی سارے شہر لاہور میں لگا کر تو دکھائے۔ صوفی صاحب نے کبھی اپنی شاعری کی تعریف نہ چاہی تھی، لیکن کشمیری چائے اور نان کلچے کھا کر جو تالی نہ بجا سکتا، اسے صوفی صاحب ناراض ہو جاتے۔ جب ایران کلچرل کمپلیکس سے صوفی صاحب وابستہ ہو گئے تو ان کا ایک چھوٹا سا دفتر مال روڈ پر تھا۔ یہاں خان صاحب باقاعدگی سے جاتے تھے۔ میں بھی شادی کے بعد 1-2 مرتبہ ان کے ساتھ گئی۔ صوفی صاحب نے بڑی مزیدار کشمیری چائے کے ساتھ کلچے کھائے۔ صوفی صاحب پلیز مجھے بھی ایسی چائے بنانا سکھا دیجئے۔ وہ کچھ دیر متامل رہے، پھر میرے مرے ہوئے لہجے میں ساری ترکیب سمجھائی، پھر مجھ سے اس ترکیب کا اعادہ کرنے کو کہا۔ میں نے اعادہ کر دیا۔ ہنس کر کہنے لگے، زبانی تو ترکیب ٹھیک ہے، لیکن عمل کا مرحلہ سوچ سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ کیا تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں پر نگاہ ڈالی۔ ہاں جی ہے صوفی صاحب۔ خان صاحب نے پرزور سفارش کی۔ لو پھر تو بات بن گئی۔ ذائقہ اللہ کی دین ہے اشفاق یار، کوئی ساری عمر پکاتا ہے پر لذت پیدا نہیں ہوتی، کوئی 2 دن میں ماسٹر کک بن جاتا ہے۔ صوفی صاحب نے مجھے خاص پتی میں مرحمت فرمائی۔
طریقہ بھی دل لگا کر سمجھایا، لیکن کھانا پکانا ایک پریم ریتی ہے۔ کچھ ہاتھوں سے ایسی لہریں نکلتی ہیں جو کھانے پینے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ قہوہ بنانے میں جس محبت کی ضرورت تھی، مجھ میں اس کی کمی تھی۔ نہ میں ویسا رنگ پیدا کر سکی، نہ خوشبو۔ یہی حال میرا تب ہوا جب حمید نے مجھے قہوے کی خوبصورت پیالیاں، کشمیری قہوہ اور چینی تک دی، لیکن میرا رزلٹ پاس ہی رہا۔ لوگوں کو کھانا کھلا کر خود خوشی حاصل کرنا پریم ریتی کا جزو عظیم ہے۔ میں اس کام کو ساری عمر کرتی رہی ہوں، لیکن مسرت حاصل کرنا کبھی بھی میری نیت نہ تھا۔ میں تو اس نظریے سے لوگوں کے آگے کھانا پروستی رہی کہ وہ میری تعریف کریں، میرے پکے ہوئے کھانے کو سہلائیں۔ خود تعریفی کی یہ خواہش پوری ہوتی رہی، لوگوں میں میری خدمت کے چرچے رہے۔ لیکن صوفی صاحب اور حمید جیسی چائے کبھی نہ بن سکی۔ شاید اسی وجہ سے میں نے کبھی نان کلچے بنانے کی ٹرائی نہ کی۔ زندگی کے آخری دنوں تک خان صاحب اصرار کرتے رہے کہ گیس کا تنور لے لو، کلچا، نان، خمیری روٹی سب بسہولت بن جائیں گے، لیکن میں نے اس اسکیم پر کبھی آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھ میں پریم ریتی کی کمی ہے، میرے ہاتھ میں ذائقہ نہیں۔ اب کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس معاملے میں نہ صوفی صاحب کی شاگردگی کی، نہ خان صاحب کے کہنے ہی پر گیس کا تنور لگایا۔ میں نے کچھ نیا سیکھنے کا موقع گنوا دیا۔ انسان اسی طرح نئے مواقع کھو کر سوچتا رہ جاتا ہے کہ اس میں کشش پیدا کیوں نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی توجہ سہولت سے حاصل کیوں نہیں کر سکتا۔ اصلی پرکشش انسان تو فعال پانیوں کی طرح شکل بدلتا رہ جاتا ہے، کبھی بھنور، کبھی لہر، کبھی گرداب اور کبھی پرسکون تال۔ ان مہربان پروفیسر حضرات کے علاوہ ڈاکٹر محمد صادق کا ذکر بھی بہت ضروری محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی توجہ کو توازن میں رکھنے والے، منظم، اعتدال پسند اور بڑے ہی ڈسپلن والے تھے۔ کلاس میں کوئی کاغذ چھلکا، بورڈ پر کوئی عبارت اور کھلی کھڑکی، آڑے ترچھے بیٹھے لڑکے سب ان کو پریشان کر دیتے۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن ان کی نظریں خشمگین ہو کر آگ برسانے لگتیں۔ ان کے لیے لڑکے اور لڑکیاں سب برابر تھے، وہ کسی سے رعایت نہیں برتتے تھے۔ آپ سے میں ذکر کر چکی ہوں کہ مجھے پہلے موسیٰ پھر لاہور کالج چھوڑنے آیا کرتا تھا، پھر وہ کسی بینچ پر بیٹھ کر وقت گزارتا۔ ابھی مرد حضرات اپنی عزت نفس اور شرافت کی پاسبانی لڑکیوں کی طرح کیا کرتے تھے، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود یار سے چھیڑ چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی جب میں گھر جانے کے لیے اول کے ساتھ ساتھ ڈھلوان کی طرف جانے والی سڑک پر چلتی تو موسیٰ میرے ساتھ سائے کی طرح ہوتا۔ کچھ منچلے پیچھے سے قوالی کرتے، سگ لیلا سگ لیلا، کدھر آیا کدھر بولا۔ موسیٰ یہ تو نہ سمجھتا تھا کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں اور ان کا اشارہ کس کی طرف ہے، لیلا کون ہے اور سنگ لیلا کس کو پکارا جا رہا ہے، لیکن اپنی چھٹی حصے وہ اس قدر جان گیا تھا کہ لڑکوں کی ازلی شرارت رنگ لا رہی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ ابھی مرضی کی شادی، گینگ ریپ، بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ رہنا، طلاق لیے بغیر دوسری شادی کر لینا، ایسے تصورات اور ان سے وابستہ آزادی دور کا خواب تھی۔ لیکن لڑکے بالے تو ازل سے شوخ ہوا کرتے ہیں۔ غلیل کا نشانہ بنانا، کسی پر پانی کا چھینٹا اچانک مارنا، بلا وجہ کھانسنا، سیٹی بجا کر توجہ لینا، یہ تو بند سوسائٹی میں بھی رائج تھے۔ اب آپ آزادی کا فقدان کہہ لیجئے یا مشرقی اقدار کی سربلندی،
ابھی کالجوں میں مخلوط تعلیم کے باوجود طالب علموں میں بڑے فاصلے تھے۔ معصوم چھیڑ چھاڑ، چھپی ہوئی لاؤڈ تعلق جن سے پاک تھا۔ محبت اگر ہو جاتی تو وہ ملنے ملانے کے ناجائز راستے تلاش نہ کرتی۔ ابھی محبت اور جنس الگ الگ تھیں۔ ابھی سی این جی اور نہ بنی تھیں جو اسکولوں میں جنس کی تعلیم پر اصرار کرتی۔ کالج میں ایسے سوال نامے بھیجیں جن میں پوچھا گیا تھا کہ بچپن میں کس کس نے آپ کو ابیوز کیا؟ کیا قریبی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے تھے؟ ابھی ٹائپ سٹار بھی مائیکل جیکسن کی طرح چائلڈ ابیوز کے مقدموں میں ملوث نہ تھے۔ اگر تھے بھی تو میڈیا نے انہیں گھر گھر کی کہانی نہ بنا دیا تھا۔ انٹرنیٹ پر چیٹ کا تصور دور کی بات تھی۔ ٹیلی فون ابھی سیل فون کے دور میں شامل نہ تھا۔ ابھی باتوں کے دوران ٹیپ ریکارڈر پر گفتگو کو ریکارڈ کرنے اور بعد ازاں اسے بلیک میل کرنے کی سہولت موجود نہ تھی۔ فون کے دوران تصویر بھی کھینچی جا سکتی ہے، اس کی ٹیکنالوجی انسان کے ہاتھ نہ آئی تھی۔ سائنس کی برکات ابھی اسلحے کی جدید تخریب کاری سے آشنا تھی۔ ایسی رنگ برنگی ایجادات سے زندگی میں نیرنگی، رنگارنگی اور تجرباتی عیاشی کی رفتار ہلکی تھی۔ ابھی آزادی کا تصور کم اور حیا میں لپٹی خوشی کا حصول زیادہ اہم تھا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کا لیکچر لمبا ہو گیا تھا۔ پرنسپل صاحب کے دفتر سے کچھ دور ڈھلوان کی طرف لڑکوں کی ٹولی رجسٹروں پر طبلہ بجا کر قوالی کی پریکٹس کر رہے تھے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر کی طوالت وجہ بنی کہ لڑکوں کی قوالی نے موسیٰ کو گھبرا دیا۔ وہ گھبرایا ہوا ہمارے کمرے تک پہنچا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ موسیٰ نے آج تک ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا مزاج جانتے ہوئے میں کچھ گھبرا گئی۔ اس وقت خان صاحب کھانستے ہوئے باہر چلے گئے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے باہر جا کر موسیٰ کو سمجھایا ہوگا، کیونکہ جب میں باہر نکلی تو موسیٰ نے ہلکا سا سانس لے کر کہا، وہ بی بی جی آپ کی کلاس کا لڑکا آیا تھا، بولتا تھا کہ میں اندر نہ جاؤں۔ اس سے زیادہ موسیٰ اور مجھ میں گفتگو نہ ہوئی۔ لیکن پروفیسر محمد صادق کے ساتھ کچھ دیر بعد ایک اور پھڈا ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی ریزی بھی کالج میں داخل تھے اور ایف ایس سی کر رہے تھے۔ ہم ان دنوں لیڈی میکلیگن چھوڑ کر ساندہ کلاں میں جا بسے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ریزی شکاری آدمی تھا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ترنگ سمائی۔ اپنی ڈیزی گن اٹھا کر گورنمنٹ کالج پہنچا۔ گورنمنٹ کالج کے اونچے مینارے پر کبوتر رہا کرتے تھے۔ اتوار کے دن کالج تقریباً سنسان تھا۔ ریزی نے 2 کبوتر گن فائر کر کے مار گرائے۔ اتنے میں کہیں سے ڈاکٹر محمد صادق آ گئے۔ انہوں نے ریزی سے گن چھین لی۔ دوسرے دن کلاس میں پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا، پرویز چھٹا تمہارا بھائی ہے؟ جی سر۔ وہ اتوار کے روز کالج میں کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی سائنس اسٹوڈنٹ۔ مجھے علم نہ تھا کہ ریزی اتوار کے روز بھی کالج جایا تھا۔ اس نے کالج کے رولز وائلیٹ کیے ہیں۔ کوئی لڑکا کالج کے کبوتر مار نہیں سکتا اور تمہارے بھائی نے پورے 3 کبوتر مار دیے۔ میں حیران ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے وہ مارنے مرنے پر تلے بیٹھے ہوں۔ سر، آہستہ سے خان صاحب نے کہا، سر قدسیہ کا بھائی شکاری ہے؟ یہ لوگ پہاڑوں کے رہنے والے ہیں۔ یہ اپنے گورکھا استاد کے ساتھ شکار کیا کرتا تھا۔ سر ریزی نے ایک بار سمیرغ بھی مارا تھا۔ نہ جانے انہیں یہ سب کیسے معلوم تھا۔ پروفیسر محمد صادق کو اور بھی غصہ چڑھ گیا۔
شکاری ہوگا اپنے گھر، رولز آر رولز۔ پہلی بار تو معافی ملنی چاہیے۔ اشفاق صاحب نے لجاجت سے کہا، نو دیر از نو فرسٹ ٹائم، ہر بار لاسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ قدسیہ، کل سے اپنے بھائی کو کالج نہ بھیجنا، اس کا نام سٹرائک آف کر دیا ہے۔ خان صاحب چھپکے سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ ان کے لیے بے عزتی کا یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں احساس ہوا کہ نیلی لکیروں والی سفید قمیض پہننے والا میرا گارڈین اینجل ہے۔ وہ کیسے ریزی کو جانتا تھا؟ اس نے لالو سے کیا کچھ پوچھ رکھا تھا؟ اس نے لالو سے کیا کچھ پوچھ رکھا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ اور کیا چاہنے سے گریز کرتا تھا؟ یہ بہت سے سوال مجھے سمجھ میں نہ آئے۔ اتنی بات ضرور پتہ چلے گی کہ اس کی نیت نیک ہے اور وہ مجھے کسی مشکل میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر واپسی پر زینب کے پاس باورچی خانے میں بیٹھ کر جب میں روٹی کھا رہی تھی تو لالو نے کہا، صوفی صاحب، وہ جو گورے صاحب آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا دروازے سے کبھی مت جھانکا کرو، جب دیر ہوگی تو میں خود تمہیں بتا دوں گا، تم برآمدے میں نہ آنا۔ صوفی صاحب کس کی بات کرتا ہے لالو؟ مجھے کیا پتا کون کون ہے، اب تو نئی 5th ایئر بھی آ گئی ہے، کیا پتا چلتا ہے کون کہاں سے آیا ہے۔ رنگ رنگ کی بولی، رنگ رنگ کے لوگ، یہ تو ٹھیک ہے صوفی صاحب۔ پتہ نہیں کیوں زینب نہ مجھے آپا جی کہتی تھی نہ باجی، بس اس نے اپنے سے میرا نام صوفی صاحب رکھ چھوڑا۔ میں نے ریزی سے کبوتروں والی بات بھی نہ کی۔ میرا خیال تھا کہ اس کا دل ڈاکٹر محمد طارق کی بات سن کر پریشان ہوگا۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے تھے، لیکن کم آویزہ اور کم گو رابطے میں ہر بات شیئر کرنے کی عادت نہ تھی۔ ان دنوں جب میں گورنمنٹ کالج میں مقام تلاش کرنے میں مگن تھی اور لیڈی میکلیگن کالج سے موسیٰ کے ساتھ چل کر کالج پہنچتی تھی، خان صاحب اپنے کنبے سمیت ایک مزنگ روڈ میں رہتے تھے، موج دریا کے سامنے اور ٹیمپل روڈ کے آخر میں یہ رہائش کا ایک 3 منزلہ عمارت تھی۔ گھر کامہ تھا، کمروں پر مشتمل تھا اور اس کے پہلو سے سیڑھیاں اوپر تیسری منزل کو جاتی تھیں جہاں خان صاحب کا بسیرا تھا۔ سیمنٹ کی پکی دیواریں بائیں طرف اس چھوٹے سے مستطیل آنگن کے سامنے تھی جس میں اماں جی کا کھلا باورچی خانہ تھا۔ ہولے ہولے اس باورچی خانے کو چھت اور دیواریں نصب ہو گئیں۔ اماں جی یہاں فراخ دلی سے ان گنت روٹیاں، کھلے شوربے پکاتی رہیں۔ جب وہ بیمار پڑ گئیں تو بی بی خیر جان، جنہیں سب بی بی خے جان کہتے تھے، ڈوئی پرات سنبھال کر گھریلو نظام کی سپر مینیجر بن گئیں۔ باورچی خانے کے عین سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ اور اس کے پیچھے بابا جی محمد خاں کا کمرہ اور اس کے بائیں طرف اماں جی کا عوامی ڈرائنگ روم اور بائیں طرف ایک ڈرائنگ روم قسم کا لمبا کمرہ تھا جس میں کچھ دیر کے لیے اسحاق بھائی اور ذکیہ جی رہے اور باقی وقت یہ لمبا کمرہ اقبال بھائی کی تحویل میں رہا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جس میں بارشوں کے علاوہ بہت کم گوندھنا ریندھنا ہوتا تھا۔ اماں جی کو کچن گارڈن کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے کھلے باورچی خانے کے ساتھ جامن کا درخت، 2 دریک کے قداور پودے، کیاری میں دھنیا پودینہ اگا رکھا تھا۔ محمد لوگ بنیادی طور پر کاشتکار ہوتے ہیں، ان کی رگ پنجاب کے کاشتکاروں سے ملتی جلتی ہے۔ تھوڑی سی جگہ دیکھ کر کچھ نہ کچھ بوٹا
بوٹ بوٹا لنے پر اکساتی رہتی ہیں۔ دوسری منزل پر باہر والی سیڑھیاں بھی جاتی تھیں اور اندر سے بھی اوپر راستہ جاتا تھا۔ یہاں ایک بار احمد خان اپنی زوجہ باجی ضیاء کے ساتھ رہتے۔ ان کے بچے فاروق، نیلو، وردہ بھی چھوٹے تھے۔ تیسری منزل پر صرف ایک کمرہ اور چھوٹا سا آنگن تھا۔ یہاں خان صاحب بسیرا کرتے تھے۔ کمرے میں کوئی فرنیچر نہ تھا، وہ فرش پر سوتے۔ کمرے میں جا بجا کتابوں کے ڈھیر اور سکینوں کے ٹوٹے، سگریٹوں کے ٹوٹے، پیالیوں میں کافی اور چائے کے پسماندہ پڑا رہتا۔ یہاں نہ کوئی صفائی والا چڑھتا، نہ کوئی ملازم ہی آ کر خبر لیتا۔ اپنے چھوٹے سے سٹوڈ پر خود ہی چائے کافی بناتے۔ کھانے کی طلب ہوتی تو نیچے اماں جی کے پاس جا کر کھانا کھا لیتے۔ اماں جی اپنے اس درویش صفت بیٹے کے لیے پریشان رہتی تھیں، لیکن یہ بند لوگ تھے۔ اظہار محبت ان کے ضابطۂ خیالات میں موجود نہ تھا۔ تیسری منزل پر کمرے سے نکل کر ایک چھوٹا سا آنگن تھا، جس میں ایک مٹی کے مٹکے کو خان صاحب نے حمام صورت بنا لیا تھا۔ پتیل کی ٹونٹی مٹکے میں فٹ کی تھی اور اسی کے پانی سے منہ ہاتھ دھو کر باسی برتنوں کو اشنان کرا کے خود کفیل رہنے کا فن خان صاحب نے سیکھ لیا تھا۔ لیکن میرے لیے یہ سب سنی سنائی باتیں تھیں۔ میں کبھی خان صاحب کے کمرے تک نہ پہنچ پائی۔ میرے لیے ایک مزنگ روڈ جادو نگری تھا۔ یہاں ایک ایسا خاندان آباد تھا جس کے رسم و رواج، اقدار، کلچر مقامی لوگوں سے مختلف تھے۔ وہ کسی کھڑکی درز ادھ کھلے دروازے سے جھانکنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ مہمان لوگ کھیتی باڑی کرتے آئے تھے۔ یہاں آ کر بھی ان ہجرت کرنے والوں نے مٹی کی دیواریں بنانا، ٹال پر لکڑیاں بیچنا یا پھر کسی زمین کے ٹکڑے پر آباد کاری کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ عزت نفس ہجرت کرنے والوں کا بنیادی مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی وقت میں چھوڑ کر کسی نئی بستی میں آباد ہو جاتا ہے تو ہر وقت اسے یہی خوف گھیرے رکھتا ہے کہ کہیں مقامی لوگ اسے کمتر نہ سمجھ بیٹھیں، اپنے میں جذب کرنے کی کوشش نہ کرنے لگ جائیں۔ ہجرت کرنے والوں کو اپنے رسم و رواج کی پاسبانی کرنا پڑتی ہے۔ اپنے آگے ڈھال لے کر چلنے کے عمل میں ان کی سوشل لائف سکڑ جاتی ہے اور ان کے ارد گرد خساری دیواریں اونچی ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے اظہار کے معاملے میں ہجرتی پٹھان گونگا ہو جاتا ہے۔ منیر نیازی ہمیشہ دیر کر دیتا ہے۔ اشفاق احمد چپ رہتے رہتے صوفی راستوں پر پڑ جاتا ہے۔ احمد فراز شاعری میں پناہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ خان صاحب کو شادی کے فیصلے پر پہنچنے میں پورے 7 سال لگے۔ اگر ممتاز مفتی محمد حسین ان کے پاس ایک مزنگ روڈ نہ آتے جاتے، ڈیڈی جی ان کا جیک نہ بنتے تو شاید خان صاحب یہ قدم کبھی اٹھا ہی نہ سکتے۔ وہ کبھی کالج میں مجھے روک کر نہ پوچھ سکے کہ قدسیہ تم مجھ سے سرگراں کیوں ہو؟ ادھر مجھ سے سبق سر سے بھی کوئی فیصلہ نہ پڑتا تھا۔ میری والدہ نے مجھے مخلوط تعلیم کے حوالے کر تو دیا تھا، لیکن وہ مجھے اعلانیہ واضح کرتی رہتی تھیں، کاکی تم ایک بیوہ کی بیٹی ہو، تمہارے سر پر کوئی باپ نہیں جو تمہاری عزت کا تحفظ کر سکے، پر تمہارے بھائی کا مسئلہ ہے، وہ انجینئرنگ نہیں کر سکا، بی اے بھی ابھی فقط خواب ہے، تمہارا ایک غلط قدم اسے ساری زندگی کے لیے پٹری سے اتار دے گا۔ غلط قدم اٹھانا تو دور کی کوڑی لانا تھا،
دور کی کوڑی لانا تھا۔ میں تو سیدھے سبھاؤ کسی سے بات کرنے کی بھی اہل نہ تھی۔ ہم دونوں اپنے اندر اندھے کنویں میں اپنی اپنی موٹر سائیکل چلاتے رہتے۔ موت کے کنویں سے باہر نکلنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ دونوں میں اعتراف کرنے، قبول کرنے یا پھر کچھ کر گزرنے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے یہ وثوق سے علم نہ تھا کہ اشفاق صاحب مجھے پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی غالباً میرے متعلق وثوق کی حد تک نہ پہنچے تھے۔ دن میں کالج آنا جانا، پڑھنا، پروفیسروں کی توجہ میں مگن رہنا جاری رہتا۔ شام کو میں کلیگن کالج کی پروفیسروں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتی، کالج کے سامنے یونیورسٹی کے سوئمنگ پول پر چلی جاتی۔ میری والدہ بڑی ڈسپلن کی عادی تھیں۔ وہ میرے اس میل جول سے خوش تو نہ تھیں، لیکن چپ رہتی کہ زیادہ روک ٹوک سے کہیں بیٹی کی زبان نہ کھل جائے۔ ان کی پتہ نہیں خدا نے کیسی سنی کہ محترمہ فاطمہ جناح کالج کی وزٹ پر آئیں۔ امی کے کام کو سراہا اور پھر انہیں مشورہ دیا کہ دیانتدار لوگوں کو کسی ایک ادارے میں جکڑ بند نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ہیومن ریسورسز کی کمی ہے، نیا ملک ہے، ہر جگہ بہتر افسروں کی کمی ہے، اس لیے اگر آپ کی تبدیلی کی جائے تو آپ انکار نہ کیجیے۔ امی کی تبدیلی شیخو پورہ میں انسپیکٹر آف سکولز کے عہدے پر ہو گئی۔ میں اور میرا بھائی دونوں ان کے ساتھ شیخو پورہ گئے، لیکن ہم دونوں کی پڑھائی کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی ابھی ایف اے کلیئر نہ کر سکا تھا، میں ایم اے کے فائنل میں تھی۔ ریزی بہت ذہین اور فطین تھا، لیکن استقامت سے عاری۔ وہ مکمل آرٹسٹ تھا، نہ تو دور اندیش تھا نہ مالی مشقت ہی کی اسے سمجھ آتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر حیرت میں چلا جاتا۔ اسے خوش کرنے یا خوش ہونے کے لیے ماؤنٹ ایورسٹ کی ٹرافی درکار نہ تھی، اسے بس زندگی ہی اس کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ کا باعث تھی۔ اس ریزی نے بڑی محبت کے ساتھ 1980 میں میرے ناول راجہ گیت کا سرورق بنایا۔ جس طرح ڈاکٹر طارق بن افتخار نے خان صاحب کی اور میری وہ تصویر کھینچی جو ہماری تقریباً ہر کتاب کے پیچھے پرنٹ کی ہوتی ہے، ریزی نے اردو سائنس بورڈ کی ان گنت کتابوں کے سرورق بنائے۔ سکھی گھر رسالے کا آرٹ ڈائریکٹر رہا، امریکہ گیا، وہاں اپنے آرٹ کی نمائش کی اور بغیر کسی دقت اور پریشانی کے آ کر سمن آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگا۔ ریزی میں ایک بے قرار آرٹسٹ کی روح تھی، ایک شکاری، سائنس کے معجزات سے مسحور، پہاڑوں کو تسخیر کرنے والا، ستار پر زمزمے بجانے والا۔ وہ ان گنت سمتوں میں سفر کر کے ہستی خوشی لوٹ آنے والا آرٹسٹ ہے۔ ابھی ہم لیڈی میکلیگن میں ہی تھے کہ ایک روز ریزی یونیورسٹی کلرز لے کر گھر آیا۔ یہ کیسی ٹرافی ہے؟ امی نے پوچھا۔ میں سائیکل ریس میں سیکنڈ آیا ہوں۔ اس ٹرافی پر امی خوش ہوئے کے بجائے الٹا ریزی پر برس پڑیں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اجازت کیوں نہ لی؟ ابھی آپ اتھارٹی سے پوچھے بغیر خدا کو بھی تلاش نہ کر سکتے تھے۔ جب میری والدہ شیخو پورہ چلی گئیں تو ہم کو رہائش کی تکلیف کا اندازہ ہوا۔ ہمارا اب پرنسپل لاج پر کوئی حق نہ تھا۔ امی کی یہ خواہش تو پوری ہوئی کہ پروفیسراں سے گٹھ جوڑ ختم ہونے کی صورت نکل آئی، لیکن ایک اور مشکل یہ آن پڑی کہ اب گورنمنٹ کالج میں پڑھنے والے بچے کہاں سر چھپائیں؟ کرائے کا مکان اتنا مہنگا بھی نہ ہو کہ امی کرایہ نہ بھر سکیں۔ ایک روز میری والدہ نے مجھے اور ریزی کو سامان باندھنے کا حکم دیا۔ ساندھا کلاں میں گھر مل گیا ہے،
تم دونوں وہاں ٹھیک رہو گے، تمہارے پاس زینب اور لاور رہیں گے۔ کرشن نگر سے بس گورنمنٹ کالج تک آتی ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ میری تبدیلی شیخ پورہ میں انسپیکٹر آف سکولز ہو گئی ہے۔ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا دم دلاسا نہیں دیا، لیکن بس ہمارا سامان ساندہ کلاں پہنچا دیا۔ ساندہ کلاں کا یہ گھر ایک گلی میں تھا اور تقریباً آخری گھر تھا۔ گورنمنٹ کالج سے بس لے کر میں پہلے کرشن نگر پہنچتی، پھر وہاں سے عموماً پیدل ہی ساندہ کلاں پہنچ جاتی۔ ساندہ کلاں میں ہمارے گھر کی 2 سیڑھیاں چڑھ کر اندر دروازہ صحن میں کھلتا تھا۔ دائیں ہاتھ باورچی خانہ اور چھوٹے کمرے زینب اور لالو کی تحویل میں تھے۔ صحن پار کر کے چھوٹا سا برآمدہ اور 2 بڑے کمرے تھے۔ یہ گھر ہماری ضرورت کے لیے کافی تھا۔ یہاں ہمارے ساتھ زینب اور لالو کہیں سے آ گئے۔ زینب ہمارے ساتھ گرداسپور سے آئی تھی۔ وہاں جب گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ بے آسرا لوگ ستائے ہوئے درماندہ پتن کی طرف جاتے تو ان سے بے سر و سامان لوگوں پر حملے ہو جاتے۔ ہندو لوگ خود تو نہ اتیاچاری بنتے تھے، نہ اہنسا کا پرچار کبھی چھوڑتے تھے، لیکن ان کا کام سکھوں کو ابھارنا اور پرانی دشمنی کو ہوار دینا تھا۔ یہاں پھر نیت کا معاملہ تھا۔ نہ جانے کیوں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اندر وہ اس نئے ملک کے قیام پر خوش نہ تھے۔ ہمارا گھر گرداسپور میں ترمو روڈ پر تھا جو پتن کی طرف جاتی تھی۔ اس گھر کے بڑے پھاٹک سے ایک لمبی روش گھر تک جاتی تھی، پھر ڈیوڑی کا دروازہ آتا۔ یہ بیٹھک نما ڈیوڑی اندر صحن میں کھلتی، جس کے چاروں طرف اوپر ہی کمرے تھے۔ جب بھی سڑک پر شور و غوغا ہوتا، میرے بھائی ریزی بھاگ کر باہر والے پھاٹک تک جاتے اور کبھی کبھی 2-3 لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ میرے بھائی پرویز میں 2 خوبیاں تھیں۔ ایک تو وہ 100% آرٹسٹ تھا، دوسرے نڈر تھا۔ اسے شاید اپنے نفس سے جہاد کرنا نہیں آتا تھا، لیکن ظلم ہوتا دیکھ کر وہ کبھی بیٹھا نہ رہ سکا۔ اس شام زینب اور لالو پتن کی طرف جا رہے تھے جب سکھوں کا حملہ ہوا۔ ننگی کرپا نیم دھند لکے میں لشک رہی تھی۔ جو بولے سونہال کا نعرہ فضا میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ ایسے میں ریزی نے زینب اور لالو کو اندر گھسیٹ کر بڑے گیٹ کو تالا لگا دیا۔ زینب جیسے کچھ اور بے آسرا بھی اندر بیٹھک میں ڈرے بیٹھے تھے۔ یہاں سے زینب اور لالو ہمارے ساتھ لاہور آئے اور لاہور آ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ان دنوں لوگ اپنوں کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں بہہ جاتے تھے۔ پھر تلاش بسیار کے بعد جب زینب کو پٹیالے والے لوگ نہ ملے تو وہ ہمارے پاس ساندھا میں آ گئی۔ ملنا اور بچھڑنا ایسے تو زندگی کے کھیل میں شامل ہے، لیکن اس میں جو اسرار ہے وہ بھی کلی طور پر انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ زینب پٹیالے میں کسی نمبردار کی بیوی تھی، لیکن اب اسے میرے گھر کی ورکر بننے میں کوئی آرا نہ تھی۔ ادھر ساندہ کلاں میں ہم دونوں مکمل طور پر آزاد تھے اور کسی کو جواب دہ نہ تھے۔ اپنی عمل، کردار اور وقت کے پوری طرح سے ضامن ہم دونوں خوش تھے، لیکن خان صاحب ایک مزنگ روڈ میں ایک بھرے پورے خاندان میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی آزادی کی ایک معکوس شکل تیسری منزل کے الگ تھلگ کمرے میں نکال لی تھی۔ خان صاحب ایک ایسے ماحول کی پیداوار تھے جہاں سزا میں کھلم کھلا اظہار تھا، لیکن جزا کے سلسلے میں منہ بند رکھنے کا سلیقہ جاری تھا۔ شاید اس گھر کے بڑوں کا خیال تھا کہ تعریف و توصیف سے بچے سر چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ آسمان میں
تگلی لگانے چل نکلتے ہیں، اور پھر اس طرح فرعون صفت بچوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں بچوں کے آگے ہتھیار ڈالنا، ان کی رائے طلب کرنا درست پرورش کے منافی تھا۔ ایسے میں خان صاحب اظہار کو شکست، احساس شکست سمجھتے تھے، جب انہیں کلی یقین تھا کہ محبت کا ہلکا سا اعتراف بھی ان کی مکمل شکست پر منتج ہوتا ہوگا۔ ابھی تو وہ اپنے خاندان کی روایات میں جکڑ بند تھے، پھر قدسیہ بیگم کی ہتھ کڑی بھی لگ جائے گی، لیکن اندر کا تضاد انہیں کسی طور پر جینے نہ دیتا تھا۔ ایسے میں وہ عجیب طرح سے خوف زدہ ہو کر رہ گئے۔ ایک مزنگ روڈ میں مفتی جی، محمد حسین، روبی صاحب اور کبھی کبھار شہاب صاحب آتے جاتے رہتے، لیکن اشفاق صاحب رفتہ رفتہ وہ گمسم گونگے بن گئے اور اپنے کنویں کے پانیوں میں نہ تو کسی کو جھانکنے دیتا ہے، نہ ٹھنڈے پانی کا چلو بھر پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب یہ داستان گو ہنسور، ہر لمحہ دل لگی اور چھیڑ چھاڑ کرنے والی مفتی جی کا گونگا بن گیا تھا۔ ایسے میں لبوں پر آنے والی باتوں نے کاغذ قلم کی سرنگ بنا لی تھی، اور خیالات کی گاڑی اندر ہی اندر چلنے لگی۔ کچھ نوٹ جواب ان کے کاغذات سے ملے ہیں، جن کے درشنوں کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ذرا دیکھیے ان کی قوت تخیل نے کیسے حال سے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ خوف۔ پتہ نہیں ڈر کیا ہے، کیوں لگتا ہے، کیسے لگتا ہے، اور آج مجھے ڈر لگ کیا رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے رات کو کوئی آ کر میرا گلا گھونٹ دے گا۔ میں سمجھوں گا میں مر گیا، لیکن میں مروں گا نہیں۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں اور وہ نہ مرے، کیسی خوفناک بات ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں زندہ ہوں اور وہ جی نہ رہا ہو، کس قدر کربناک بات ہے۔ باجی اوپر کے کمرے میں اس لیے نہیں جاتی کہ اسے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اسے ڈرا رکھا ہے کہ ڈاکٹر آپا کی روح اوپر کے کمروں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ مرے ہوئے ڈپی کی روح اوپر کے کمروں میں یوں ہی گھوما کرتی ہے، اور وہ آدھی رات کو دبی دبی چیخیں مارا کرتی ہے۔ اسی لیے باجی کبھی اوپر نہیں جاتی۔ ظفر کہہ رہا تھا کہ دھرم مسالے میں چڑیلیں رہتی ہیں، کانگھڑا آوارہ روحوں کا مسکن ہے۔ ایک دن اس نے ایک کہانی سنائی کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کے بھائی کی شادی پر دھرم مسالے گیا تھا۔ یہ گرمیوں کے دنوں کی بات ہے۔ وہ رات گئے تک ایک کمرے میں بیٹھے تاش کھیلتے رہے۔ پھر جب آدھی رات گزر گئی اور انہوں نے بسیرا لینے کے لیے ادھر ادھر کسی چارپائی کو دیکھا تو تمام چارپائیاں دوسروں کے تصرف میں آ چکی تھیں۔ ظفر کے دوست نے کہا، یہاں سے 1 میل دور گھاٹی کی طرف ایک گاؤں ہے، وہاں میرا ایک دہقانی دوست رہتا ہے، چلو اس کے پاس چل کر رات بسر کریں۔ سحر بھی ہو جائے گی، رات بھی کٹ جائے گی، اور تمہیں ایک کردار سے بھی ملیں گے۔ پر پہاڑی راستوں پر قدم اٹھاتے وہ آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ آدھی راہ کٹ جانے پر ایک فقیر کی جھونپڑی نظر آئی۔ یہ لوگ جب اس کے قریب سے گزرے تو فقیر نے ظفر کے دوست کا نام لے کر کہا، شاہ جی جا رہے ہیں؟ اور شاہ جی نے اس بات میں جواب دیا۔ فقیر گڑگڑی بجاتے ہوئے ظفر کے دوست سے باتیں کرنے لگا۔ دیر تک ان کی اس بے معنی گفتگو نے ظفر کو آہستہ آہستہ چلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنی راہ لگ گیا۔ اگلا موڑ گزرنے پر ظفر نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے گھاس میں پاؤں چھپائے ایک نہایت جمیل عورت کھڑی ہے۔ اس میں اور ظفر میں کوئی آدھ فرلانگ کی دوری ہوگی۔
ظفر ٹھانک گیا۔ اس عورت نے مسکرا کر ظفر کو آنکھ ماری اور یہ دم بخود ہو گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اپنے بھوؤں اور چتونوں سے بڑے لطیف اشارے کر رہی تھی۔ دفعتاً ظفر کو خیال آیا کہ رات اندھیری ہے اور اس عورت سے کافی دور کھڑا ہوں، پھر بھلا اس کے چھوٹے چھوٹے اشارے کیسے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا، اندھیرے کے دامن سے چمٹے ہوئے پہاڑ اپنا وجود بالکل کھو چکے تھے۔ اس نے پھر اس عورت کو دیکھا اور وہ اب بھی مسکرا رہی تھی اور اس کی کلائی سے لے کر کونیوں تک سنہری بالوں کی لویں نظر آ رہی تھیں۔ ظفر نے کہا، یہ سوائے چڑیل کے اور کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے لے کر کوہنیوں تک ہمیشہ سے ایسے ہی خوبصورت روپ دھار کر راہگیروں کو قتل کیا کرتی ہیں۔ لیکن چڑیل کا تصور آتے ہی اس نے اس کی چھاتیوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ بچپن میں چڑیلوں سے متعلق دو ہی باتیں سننے میں آئی، ایک تو یہ کہ ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے پستانوں کو اٹھا کر کندھوں پر ڈالا ہوتا ہے۔ ظفر کو اس کے پاؤں تو نظر نہیں آئے کیونکہ وہ گھاس میں کھڑی تھی، لیکن اس کا سینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کے پھلوں والی قمیص پہن رکھی تھی اور اس کی چھاتیاں انسانوں کی سی تھیں۔ اپنی مسکراہٹوں کو ادھر ادھر بکھیر کر وہ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ظفر نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو وہ تیزی سے قریب آنے لگی۔ جب اس نے بھاگنا چاہا تو وہ اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ سڑک کے کنارے چند بڑے بڑے پتھر تھے۔ ظفر اچک کر ایک پتھر پر چڑھ گیا اور پھر وہاں سے کھسک کر اس کے ساتھ والے پتھر پر چڑھ گیا۔ اس عورت نے پتھروں پر چڑھنے کی کوشش میں جب اپنا پاؤں زمین سے اٹھایا تو پتھر پر رکھا تو وہ الٹا تھا۔ اس دن کاکی کہہ رہی تھی کہ اشفاق صاحب کاکی کہہ رہی تھی کہ اشفاق صاحب رات کو میں کمرے سے پھل لینے گئی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اندھیرے کونے میں ہلکی سی سیٹی بجا کر انگلی چٹکائی ہو۔ میں چپ چاپ اس طرح واپس آ گئی۔ مجھے ڈر تو لگتا ہے جی، پر کوئی میرے ساتھ چلے تو میں ذرا بھی خوف نہیں کھاتی۔ اشتیاق خالص فوجی آدمی ہے، جسمانی تکلیفوں سے خائف نہیں ہوتا، روحانی مصائب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پر وہ کھیس والی کوٹھڑی سے اب بھی بہت ڈرتا ہے۔ آپا فرخندہ بیچارے کو کس قدر تنگ کیا کرتی تھی، بات بات پر گیس والی کوٹھری کی طرف گھسیٹتی۔ لیکن میرا ڈر تو کچھ عجیب سا ہے۔ میں اس لیے نہیں ڈرتا کہ اوپر کے کمروں میں ڈاکٹر آپا کی روح بھٹک پھرتی ہے اور چیخیں مارا کرتی ہے۔ مجھے ایسا خیال کم ہی آیا ہے کہ ظفر کی طرح بھی میں بھی کسی خوبصورت عورت سے دو چار ہوں گا اور اس کا پاؤں الٹا ہوگا اور اگر کسی اندھیرے کمرے میں پھل پڑے ہوں تو چاہے وہاں انجن وسل دینے لگے، میں تو سیب اور سنترے اٹھا کر ہی آؤں گا۔ اشتیاق کی گھیسیں فیل ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ ڈر خارجی حالات سے کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا ایمان ہے کہ ماحول کی مہیب صورتیں کسی کو بھی ڈرا نہیں سکتی۔ ڈر تو اندر پیدا ہوتا ہے، ڈر تو ایک داخلی کیفیت ہے، لیکن پھر یہ پتہ نہیں میں نے اس اپنے کمرے کی چٹخنی آج پہلی مرتبہ کیوں چڑھائی ہے، میں نے سیڑھیوں کا دروازہ کیوں بند کیا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کوئی بھی باہر نہیں آئے گا۔ میرے کمرے میں میرے باکس سے، میری الماری سے ایک صورت آگے بڑھے گی اور میرا گلا دبا دے گی اور میں سمجھوں گا کہ میں مر گیا ہوں اور میں مرا نہیں ہوں گا۔ اب میں یہ سطور لکھتے ہوئے میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو ہی میں پیچھے مڑوں گا دیکھوں گا میرے پیچھے کھڑے ہونے والا وجود اسی تیزی سے پھر میرے پیچھے ہو جائے گا۔ شام کا کھانا کھا کر غسل خانے میں ہاتھ دھو کر
گیلری میں جب ٹوٹی ہوئی کرسی کے پاس سے ہر روز گزر کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہوں تو ٹوٹی ہوئی کرسی اس وقت میرے ذہن پر سوار ہے۔ جو لگتا ہے کہ میں اس ٹوٹی ہوئی کرسی کے ہاتھوں قتل ہوں گا اور مروں گا نہیں۔ مجھے اس ٹوٹی ہوئی کرسی پر کبھی کوئی ہیولے نظر نہیں آیا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کرسی کسی کے نیچے ہے اور اس پر اس وقت کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ پتہ نہیں جی کیسا ڈر ہے، نہ باجی کا، نہ ظفر کا، نہ کاکی اور نہ اشتیاق کا۔ میرا خیال ہے کہ خوف ایک ایسی خفشیخ ہے جس کا تعلق نہ تو انسان کے جسم سے ہے اور نہ روح سے، بلکہ اس کا تعلق اس کے مقدر سے